چاش کی نماز پڑھتے تھے، نماز کو ان میں تصور تھا، پڑھتے تھے، انہی کی مذمت ہے۔ مومنوں کی تو مذمت ہو نہیں سکتی۔ مکے میں جو مومن تھے مخلص تھے، منافق ایک بھی نہ تھا۔ ہاں مدینے میں جا کر کے منافق ہوئے، مکی صورت ہے۔ تو مکی صورتوں میں جن مسلمین کی رب تعالیٰ نے مذمت کی ہے وہ مشرکین ہی ہے، نہ کہ مومنین۔ اور پڑھتے تھے نمازیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ ہم نے دیا، ابن اسیر کا دیا، کہ وہ باقاعدہ نمازیں بھی بعض پڑھتے تھے، نمازوں سے قافل تھے۔ اب کیونکہ قرآن پاک کا شان نزول پر بند ہونا تو نہیں، قیامت تک ہے، تو اس لیے آپ اسے اب بھی استدلال کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت مذمت ان کی تھی جو دکھلاوے کے طور پر کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں معاون کی۔ معاون کے معنی الشیء الحقیر، حقیر چیز۔ مثلا گھروں میں کسی کو سوئی درکار ہوتی ہے، کسی کو پیالہ، کسی کو ahnaf.com www.ahnaf.com دابڑا، کسی کو بالٹی، یہ استعمال کی چیزیں، یہ حقیر چیزیں جو جن میں گویا کہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو منع۔ یہاں اس میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی چیز کو لے جاتا ہے، آپ کو دیتا نہیں، یا وہ اس کو ایسے طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو آپ اس سے روک سکتے ہیں۔ لیکن اس انداز سے کہ بھائی تو چیز لے جاتا ہے، ہمیں وقت ضرورت کے وقت دیتا ہے، چیز صحیح سالم لے جاتا ہے اور تو توڑ پھوڑ کر کے دے دیتا ہے، تو اس کا حق ہے۔ اور عام حالات میں دیانتدار ہو تو اس کو اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے دیا تجھے کوثر، بس نماز پر اپنے رب کی اور قربانی کر۔ بے شک تیرا دشمن هو الابتر، وہی ابتر ہوگا، مقطوع نسل ہوگا، اوتر ہوگا۔ رب اوپر ذکر تھا مکذب بالدین کا، اب اس کا ذکر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عداوت کرتا ہے۔ ہاس بھی آپ کو ملے گا، ہاس ابن وائل۔ آپ کے فرزند جب فوت ہوئے تو کہنے لگا کہ یہ اب مقطوع نسل ہے، اس کا نام کوئی نہیں لے گا، اور اس سلسلے میں چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، ہم نے تجھے کوثر دی۔ کوثر کے معنی تمام تفسیروں میں آپ کو یہ بھی ملیں گے، الخیر الکثیر، خیر کثیر ہم نے، اور حوض کوثر بھی ہے۔ یہ پہلی تفسیر دوسرے کے مخالف نہیں ہے، وہ حوض کوثر خیر کثیر کا ایک فرد ہے۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے لکل نبی حوض، ہر نبی کے لیے حوض، لیکن آپ کا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ فرماؤ کے اوپر برتن ہوں گے جیسے ستارے ہوتے ہیں کثیر، اور اس کے زوایا کونے اس کے چاروں برابر ہوں گے، اور آپ نے فرمایا سمجھانے کے لیے جیسے میں کہوں ایک بازو اس کا جہاں گجرا والے سے کراچی تک، دودھ کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہوگا۔ ایک دفعہ جو پیے گا تو اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ہاں شوقیہ پیے تو جتنی دفعہ چاہے گا۔ یہ میدان محشر کے اندر ہوگا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر کا پانی پینے آئیں گے، فرشتے ان کو دھکیل کر کے پیچھے لے جائیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیف تعرف من لم یات بعد من امتی کا، او کما قال علیہ السلام قالوا۔ مسلم کی روایت میں کہ حضرت آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں وضو کے اعضاء کی چمک سے، کہ سچے جو ہوں گے ان کی بھی تو بہترین چمک ہوگی، لیکن برائے نام جو امتی ہوں گے ان کے اعضاء بھی کچھ چمکی دیں گے، ایک اس سے پہچانوں گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں ایک علامت یہ کہ میری امت کے بچے چھوٹے چھوٹے آگے آگے ہوں گے، یہ علامت، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ فَيَقُولُ رَبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، بخاری میں یہ ربوں کے لفظ ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا۔ عام روایت میں فَيُقَالُ کے لفظ ہیں،
بخاری میں فیقول رب تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، بے شک تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعات گھڑی۔ جب میں یہ سنوں گا تو اقول سحقن سحقن، اے بہدن بہدن، میری آنکھوں سے ان کو دور کر، تو وہ حوض کوثر سے پانی نہیں پینے کے مجاز۔ فرمایا بس اپنے رب کی نماز پر ونہر قربانی۔ اب دیکھیے یہاں منکرین قربانی نے بڑا کچھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف حاجی کے لیے ہے، غیر حاجی کے لیے قربانی نہیں۔ یہاں جو قربانیاں کرتے ہیں تو یہ مولویوں نے مسئلہ لوگوں میں رائج کیا تاکہ ان کو چمڑے ملیں اور ان کو گوشت ملے، بڑا کچھ لکھا ہے۔ اسی مسئلے پر میرے ایک مستقل کتاب ہے مسئلہ قربانی، خاصی بات ہم نے کی ہے احادیث سے اور فقہی عبارات سے کہ نہیں قربانی مطلق ہے، جہاں حاجی کی قربانی نہیں مطلق قربانی۔ نہر کہتے ہیں اصل میں اونٹ کو ذبح کرنا کھڑے کھڑے، ذبح کہتے ہیں دوسرے جانوروں کو لٹا کر کے۔ تیرا دشمن جو ہے اب تک مقتول نسل وہی ہوگا، وہی عاص ابن وائل تھا جس کا بیٹا عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر بنے، اور باپ کا نام نہیں اجاگر کرتا تھا، نام لیتا تھا تو آپ کا لیتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے اے کافرو، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم فی الحال عبادت کرتے ان کی جن کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ عبادت کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم آئندہ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ رب اوپر مکذبین کا ذکر تھا، آپ کے دشمنوں کا ذکر تھا، شانیہ کا، آگے ایسی تمام کفار کو کتاب ہے کہ کہہ دے بخاری کتاب و تفسیر تک میں موجود ہے اور تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ آپ تو یہ اس کا صیغہ ہے مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال اور استقبال دونوں کے معنی ہیں، اس میں فاعل میں بھی حال اور استقبال دونوں کے معنی ہیں۔ تو یہاں لا اعبدو کا معنی میں فی الحال عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے، اور نہ تم فی الحال عبادت کرنے والے جس کی میں کرتا، اور آئندہ نہ استقبال میں عبادت کروں گا جن کی تم کرتے اور نہ تم کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تاکہ تکرار لازم نہ ہے۔ میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، جب آ چکے گی مدد اللہ کی اور فتح، اور دیکھو تم لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد سے متلبس ہو کر اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک ہے وہ توبہ قبول کرنے والا میرا رب۔ اوپر جس دین کا ذکر تھا کہ میرے لیے میرا دین ہے، اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو اس اللہ کے دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہوں۔ میرا دین جو ہے وہ ایسا ہے کہ جوک در جوک اس میں لوگ داخل ہوں، اور ہوا ایسا ہی۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، آپ حج پر خود نہیں جا سکے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنایا، حج کے طریقے بتلائے کس طریقے سے حج کرانا۔ آپ کیوں نہیں جا سکے؟ تمام تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، تاریخ الامم والملوک للطبری، ابن اسیر، زاد المعاد وغیرہ وغیرہ، کہ اس سال کو کہتے عام الوفود، عام الوفادہ، کہ وفد کثرت سے آتے تھے۔ عرب کا علاقہ بڑا وسیع ہے، یہ دیکھیے ہمارا پاکستان 3,10,000 مربع میل پیسہ، آبادی 10.5 کروڑ کی، سعودیہ کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل، ہمارے پاکستان سے 3 گنا زیادہ، آبادی 1 کروڑ کی بھی پوری ہے، تو دور دراز سے لوگ آتے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اگر میں بھی چلا جاؤں تو آنے والوں کو تکلیف ہو، گرمی میں آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے، تو آپ اس مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر الحجاج بنا کر کے بھیجا۔
وہ وقت آ گیا، اللہ کی مدد آئی، مکہ مکرمہ فتح ہوا، عرب فتح ہوا، لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج آ رہے، یہ وفد ادھر سے آ رہا ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ اس وقت اپنے رب کی تو حمد و ثنا بیان کر اللہ سے معافی مانگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھایا کرتے تھے، حالانکہ یہ بچے تھے۔ ahnaf.com www.asnas.com بخاری میں روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، لنا ابناء مثلہ، ہمارے بھی اس عمر کے بچے، وہ بھی آ بیٹھے تو شورا پر تو بچوں کا قبضہ ہو جائے گا، تو آپ اس بچے کو کیا بتاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بچہ نہیں ہے، اس کو تم جانتے ہو یہ کیسا ہے، بالخیف و ترونا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس صورت میں جو خاص راز کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ نہ بتا سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہا حضرت اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ چکے، مکہ مکرمہ عرب فتح ہو جائے، لوگوں کو جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوتے، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا وقت جانے کا قریب آ گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں بھی یہی جانتا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو محققین بیان فرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے۔ ایک تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خیف منا میں تقریر فرمائی، اور ترمذی میں روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوسری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں اقترب اجلی، میری وفات کا وقت قریب آ گیا۔ موت کا وقت حقیقتاً رب تعالیٰ کسی کو نہیں بتلاتا، قطعاً آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ پوچھا گیا، بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت آپ کیسے سمجھے؟ فرمایا میں اس سے سمجھا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں میرے ساتھ آ کر کے قرآن پاک کا ایک دفعہ دور کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا، اس سے میں سمجھا کہ اب وقت قریب آ۔ تیسری چیز مجموع الزوائد میں روایت ہے، وقالا ہیثمی رحم اللہ تعالی روات موثقون، آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا، خواب وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے مضبوط رسیاں، حبال اڑے، مضبوط رسیاں نیچے اتری اور زمین کو پڑ گئی اور زمین کو کھینچ کر کے اوپر لے گئی، یہ خواب میں نے دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ کے بھتیجے کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ، یہ قرائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ کفایت کی اس سے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا تھا، ان قریب داخل ہوگا آگ میں جو شعلے مار رہی ہوگی، اور بیوی اس کی اٹھانے والی ایندھن، اس کے گردن میں رسی ہوگی میں مسد منج کی سن کی ربط۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ دین میں داخل ہوں گے جوک در جوک،
ساتوں صورت کا ذکر کیا کہ ایسے بدبخت بھی تھے ابتدائی دور میں آپ کو دین کے پھیلانے سے روکتے تھے، ایسے ہی آدمی کا واقعہ سن لیں۔ وہ تو وقت تھا جوک در جوک، وہ وقت بھی تھا جب روکتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت، عام خاص مرد عورتیں سب آ گئے۔ ان دنوں میں یہ افواہ تھی کہ سراقہ ابن مالک کنانی یہ مکے پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور مکے والوں سے اس کی دشمنی، یہ لوگوں میں کچھ افواہیں پھیلی تھی۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں من سفح ھذا الجبل، یہ جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، جو بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے پہلا پہاڑ زمین پر نصب کیا، اور اسی پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وہ کیا، تو اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، میری تصدیق کرو گے؟ تو روایات میں دو قسم کے لفظ آپ کو ملیں گے، ایک یہ ما جربنا علیک الا صدقا، یہ لفظ بھی ملیں گے ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے تو اسے جھوٹ کبھی نہیں کیا۔ یہ نبوت کا 5واں سال، 40 سال نبوت سے پہلے گزر چکے، 5 سال یہ گزرے، 45 سال کی عمر میں ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں کیا۔ آپ نے یہ تمہید باندھی، اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، دین حق کو قبول کرو، کامیاب ہو۔ ابو لہب اٹھا، ابو لہب آپ کا چچا تھا، نام تھا عبد العزا، بڑا خوبصورت اور حسین، یہ بھی آپ کو ملے گا کشاف میں، بیضاوی میں، قرطبی میں۔ اس لیے ابو لہب کہتے تھے کہ بھڑکنے والے گویا کے چہرے والا، تو ابو لہب عربی میں خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین ترین آدمی جس کا چہرہ حسن سے بھڑک اٹھا ہے۔ وہ اٹھا اور اپنے ہاتھ آپ کے منہ کے قریب کیے، کہا تبن لک سائر الایام لہذا جمعتا، جیسے عورتیں لڑتی ایک دوسرے سے تو دوسرے کے منہ میں ہاتھ دیں، تو اس لیے ہمیں جمع کیا۔ اس موقع پر اترا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور خود بھی تباہ، نہ کفایت کی اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا، داخل ہوگا وہ نار میں ذات لہب جو شعلے مارنے والے۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں کبیر، خازن، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ ابو لہب کو ایک بیماری لگی، جیسے ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتی ہے چیچک جس کو جدری کہتے ہیں، نانا کہ اس میں دانے بڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے گویا کہ جس کو خسرا کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے دانے عموماً بچوں پر نکلتے ہیں۔ اس کے درمیان ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، اس کو طب والے حدث کہتے ہیں، مسور کے دانے کی طرح دانے نکلتے ہیں، ہوتی متعدی ہوتی بقول ان کی۔ اس بیماری میں مبتلا ہوا اور کوئی زہریلا پھوڑا بھی نکلا طاعون کا، گھر والوں کو پتا چلا کہ اس کو تو یہ بیماری ہے، کہنے لگے کہ اگر ہمارا اس سے اختلاط ہوا تو یہ بیماری ہمیں بھی لگے۔ انہوں نے الگ کمرے میں اس کو بند کیا، حبشی غلام تھے، ان سے بات کی کہ تم روزینہ کیا دہاڑی لیتے ہو؟ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم 10 درہم روزانہ لیتے۔ ان کے بیٹوں نے عتبہ، ماتبہ، عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کاروباری آدمی، ہم سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم تمہیں بجائے 10 کے 15 درہم دیں گے یومی، کھانا بھی 2 وقت ہمارے گھر سے کھا لیں گے، کام اتنا ہے کہ ہمارے بابا جی ان کو پانی وانی دودھ جو کھائیں پی ان کو دے دینا، ہم کاروبار میں مصروف۔ اس غلام نے سمجھا کہ بھائی
10 کی جگہ 15 درہم ملے، کھانا بھی 2 وقت ملے اور کام بھی کوئی نہیں، بابے کو پانی پلانا ہے، دودھ پلانا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں. کہنے لگے اچھا بات طے ہو. لیکن غلام کو پتا چل گیا کہ اس کو تو وہ بیماری حدث کی نکلی. وہ ایسا کرتا، وہ دودھ ان سے لیتا، دروازے کے پیچھے چھپ کے مزے سے پی جاتا اور کہتا جی بابا جی کو دے دیا. قریب نہ جاتا اس کے. وہ خوب اچھی چیزیں جو دیتے بابے کے لیے وہ خوب کھا کر کے کہتا بجی. تو پہلے تو کچھ دن وہ ہاں وہ کرتا رہا بابا، وہ بھی خوش ہوتے رہے کہ ہے جیتا. پھر اس کی آواز خاموش ہو. آواز جس وقت اس کی نہ آئی تو غلام سے پوچھے کیا بات ہے؟ کہا بابا جی آرام کر رہے ہیں. ان کو شک ہوا، تو شک کے بعد جب انہوں نے دیکھا مرا پڑا تھا، حلیہ بگڑا ہوا تھا، پھر حجی غلاموں کو آمادہ کر کے اس کو گویا کہ لکڑی کے ساتھ قبر میں دفن کیا. یہ حال وامراتو بیوی اس کی، اس بیوی کا نام تھا ہوراآ. یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی. ام جمیل بھی لکھ دیتے، ام جمیلہ بھی آپ کو ملے گا، یہ اس کی کنیت. یہ بھی آپ کے عداوت میں پیش ہے. حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑیاں، آپ کو جلالین تک میں ملے گا. یہ کانٹے کاٹ کر کے لاتی اور آپ کے راستے میں ڈالتی کہ نکلیں گے اور کانٹوں سے تکلیف ہوگی. یہ بھی آپ کو ملے گا کہ اتنی لالچ کی ماری تھی کہ باوجود اس کے کہ سونے کے زیورات اس کے گلے میں ہوتے، روٹی پکانے کے لیے باہر جاتی جنگل سے لکڑیاں بالن اٹھا کے لاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ بالن اس کو خشک مل گیا، گٹھڑ بڑا بھاری تھا اور وہ اوپر آرام کے لیے وہ گٹھڑ رکھا، وہ پھنسی اس کے گلے میں پڑی، وہیں دم گھٹ گیا مر. اور اس کا نام حمالۃ الحطب کے معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ چغلی کرنے والی، ہیزم کش. چغل خور کو فارسی والے ہیزم کش کے. ahnaf.com www.asnas.com کہتے ہیں وہ تل کے اکٹھے کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان میں آگ لگتی ہے اور لوگ لڑتے ہیں آپس میں. تو چغلیاں کرنا بھی اس کا ذکر ہے. اس کے گردن میں حبل میں مسد. اب آپ کو تراجم میں مسد کے معنی سن بھی ملیں گے، سن کی رسی، مونج کی بھی ملے گی. اور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں مانا کرتے ہیں گوگل کی چھال. یہ چیز ہوتی ہے اس کی رسی، تو مونج کی اور اسی طرح سن کی یہ رسی ہوتی ہے اس کے گلے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ سمد بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا، آدھی اس کا کفو ہم سر کوئی بھی. ربط اوپر ذکر تھا دین کا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اس دین کی سب سے اہم کڑی ہے خدا کی توحید. تمام پیغمبر یہاں سے اپنے تبلیغ کا آغاز کرتے رہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. فتوح الغیب کے آخری مقالے میں ہے، فتوح الغیب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے. آخری مقالے میں ہے کہ ان کا بیٹا عبد الوہاب، ایک بیٹے عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی، ان کا ذکر تذکرۃ الحفاظ میں محدثین میں. یہ ہے دوسرے عبد الوہاب. یہ پاس تھے، کہنے لگے ابا جی مجھے کچھ وصیت کریں. تو گور کے دیکھا، فرمایا التوحیدہ 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 دعوت الکل ہے، الزم التوحید. توحید کو پکڑنا، توحید کو نہ چھوڑنا. تمام پیغمبروں کی دعوتی توحید سے چلیے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. تو توحید کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے دین کا توحید. یہاں آپ کو یہ ملے گا تفسیروں میں کہ کفار نے پوچھا کہ اپنے رب کے متعلق بتائیں وہ کیسا ہے. یہ شان نزول مختصر جلالین تک میں آپ کو ملے گا. تو کہہ دے اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے.
سمد کے معنی کرتے ہیں قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی، میں یسمد الیہ فی الحوائج، وہ کہ حاجتوں میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی اس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے اور وہ اپنے کام میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اردو میں اس کے لیے شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی مانا کرتے نرادھار، خالص اردو کا لفظ ہے۔ نرادھار وہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج، بے نیاز، نہ جنا اس نے کسی کو، نہ کسی سے جنا۔ فارسی والے نے کیا اچھا کہا ہے، چار چیز آوردم شاہا کے در وصف تو لیس، چار چیز آوردم شاہا کے در وصف تو لیس، حاجزی و بے کسی عذر و گناہ آوردم، یہ چار عیبیں میرے اور تیری صفت میں تو ہو ہی نہیں سکتی، حاجزی و بے کسی عذر و گناہ آوردم، یہ چار چیزیں میں اس کا کوئی کفو نہیں، نہ ذات میں کوئی کفو ہے، نہ صفت میں ہے، نہ کام میں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کی۔ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر، گجرانوالہ۔